وارث کا انتخاب کر لیا۔ یہ بندے تین قسم کے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک گروہ ایسا ہے کہ جو سابق بالخیرات باذن اللہ، کہ خدا کے کام میں جلدی کرنے والا ہے، سبقت لے جانے والا ہے۔ فیصلہ پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے چھوڑ دیا کہ اب تم فیصلہ کرو کہ کون کتاب کا حقیقی وارث بن سکتا ہے۔ تو سارے صاحبان عقل کہ جن کے پاس ذرا بھی عقل و شعور ہے، اگر پوچھا جائے کہ ان تین گروہ میں سے کون ایسا ہے کہ جو وارث کتاب بن سکتا ہے، تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ صرف اور صرف تیسرا گروہ وارث کتاب بننے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ جو کافر ہو کبھی خدا کی کتاب کا وارث نہیں بن سکتا، جو خدا کو نہ مانے وہ اس کی کتاب کا وارث کیسے بن سکتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ کہ جو کبھی دین پہ عمل کرتا ہے، کبھی دین میں مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اگر وہ خود شرابی ہے تو کبھی شراب کی آیت پہ عمل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ اگر خود گناہ گار ہے تو وہ گناہ کی آیتوں کو کبھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ تو وارث کتاب وہ ہونا چاہیے کہ جس میں قرآن کے سارے اوصاف ہوں، اور ایک لہجے کے لیے یہ قرآن اور اس کی زندگی میں، اس کی سیرت میں، اس کے طریقے میں، اس کے اطوار میں، اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اگر قرآن کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو دو گتوں کے درمیان جا کے دیکھ لو، اور اگر قرآن کو چلتے ہوئے دیکھنا ہے تو اس شخصیت کو دیکھ لو، تو ایک لہجے کے لیے فرق محسوس نہیں ہوگا کہ یہ قرآن ہے یا قرآن نہیں ہے۔ قرآن ناطق دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، صامت دیکھنا ہے تو دو گتوں کے درمیان جا کے دیکھ لو۔ تو قرآن خدا کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس انسان کی ہدایت کے لیے۔ قرآن کی مثل لانا طاقت بشری کے لیے محال ہے، کوئی انسان قرآن کی مثل نہیں لا سکتا۔ یہ چیلنج خود قرآن نے کیا ہے کہ تم میں اگر طاقت ہے تو پورا قرآن کا ایک آیت لے کے آؤ، اس کے بعد آیت کیا کہتے ہیں کہ لم یاتو، یہ لا ہی نہیں سکتے، اور یہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے خدا کو تو نہیں دیکھا، ہمیں تو پیغمبر اعظم نے بتایا کہ آیتیں پڑھ کے سنائی، کہا قل هو اللہ احد، ہم نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہم نے کہا اللہ الصمد۔ اللہ کے رسول نے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہم نے اس بات کا اقرار کیا۔ قرآن کے ہی ذریعے ہم نے توحید کو پہچانا، قرآن کے ہی ذریعے سے ہمارا نبوت کا عقیدہ قائم ہوا، قرآن کے ہی ذریعے سے ہم نے جنت کو مانا، قرآن کے ہی ذریعے سے ہم نے جہنم کا عقیدہ بنایا۔ اب ہمارے سارے عقیدے کا دار و مدار اس قرآن کے اوپر ہے، یعنی ہمارا سارا عقیدہ اس قرآن کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور یہ قرآن اصدق الصادقین کا کلام ہے، اس کی نہ کوئی آیت جھوٹی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی سورہ غلط۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آیت غلط ثابت ہو جائے، کیونکہ ساری شریعت، سارے دین کا دار و مدار اسی قرآن کے اوپر ہے۔ اب اگر کبھی قرآن کی کوئی آیت معاشرے میں نظر آئے کہ وہ آیت عملی جامہ پہنے ہوئے نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی غلطی ہو گئی۔ قرآن ان مادی چیزوں کی طرح نہیں ہے کہ جیسا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دوا کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ دودھ کا پیکٹ لے کے آئے، لکھا ہوتا ہے 3 دن کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے بعد اگر پیو گے تو فائدہ نہیں، الٹا نقصان پہنچے گا۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا قرآن بھی ایسا ہی ہے کہ 1400 سال کے بعد جو ہے قرآن ایکسپائر ہو گیا؟ اب قرآن میں وہ تاثیر نہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن تو صرف اور صرف وہی ہیں کہ جن کے سامنے جب ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات پروردگار کی تلاوت کیا جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو آج مسلمان چوری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مسلمان ڈاکہ ڈالتے ہوئے نظر آ رہا ہے، مسلمان قرآن پڑھ کے
بم کا جیکٹ باندھ کے جا کے مسجد میں پھاڑتا ہے، خود بھی مرتا ہے اور کتنوں کو شہید کر دیتا ہے۔ تو جو مارنے جا رہا ہے وہ بھی تو قرآن سن کے جا رہا ہے نا۔ خدا کی آیت سننے کے، خدا کا ذکر سننے کے بعد اس کا دل تو نہیں بہلا، آیات خدا سننے کے بعد اس کا ایمان تو زیادہ نہیں ہوا۔ قرآن تو یہ کہہ رہے کہ جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ کیسا حافظ قرآن ہے، یہ کیسا سامع قرآن ہے کہ قرآن بھی سن رہے اور جا کے مومنین کو مار بھی رہا ہے۔ تو کیا قرآن کی اثر ختم ہو گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا قرآن ایکسپائر ہو گیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تاثیر تھی، 1400 سال گزر گئے اب تاثیر ختم ہو گئی؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے ڈاکٹر اور مریض کی مثال میں کہتے ہیں، ایک آدمی کو کھانسی نزلہ زکام ہوا، گیا ڈاکٹر کے پاس، جانے کے بعد ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی کھانسی بڑا نزلہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے دوا لکھ کے دی، کہا صبح دوپہر شام 2 دن استعمال کرو اور دیکھو ٹھنڈا پانی نہیں پینا اور کھٹی چیزیں نہیں کھانا۔ یہ آدمی گیا اور 2 دن کے بعد آیا، کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو سمجھے تھے آپ بڑے پڑھے لکھے اور اچھے فاضل ڈاکٹر ہیں، آپ سے اچھا تو ہمارے گلی کے کونے کا وہ حکیم ہے کہ جس کی دوا کا یہ اثر ہے، اگر دوا اثر نہ کرے تو یا مرض رہتا ہے یا مریض رہتا ہے، آپ کی تو دوا میں یہ بھی طاقت نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسی بات نہیں، اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہا آپ نے کہا تھا 2 دن استعمال کرنا صبح دوپہر شام، میں نے 2 دن صبح دوپہر شام استعمال کی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا ٹھنڈا پانی تو نہیں پیا تھا؟ کہا نہیں ٹھنڈا پانی تو نہیں پیا تھا، بس ایک جگہ دعوت میں گئے تھے، کولڈ ڈرنک سامنے آئی تو انسان اپنے گھر میں تو کفایت شاری کر لیتا ہے، لیکن جب کہیں دعوت پہ جائے تو پھر دیکھو کیسا قابو سے باہر ہوتا ہے۔ بیمار تھا، میں نے کہا لو مفت میں مل رہی ہے پی لو۔ تو میں نے بوتل پی لی اور کہا کھٹا کھایا تھا؟ کہا نہیں گھر میں جب تک تھا تو کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن دعوت پہ گئے سامنے تکہ آیا تو اب کون بغیر چٹنی کے، کون بغیر اس کو پھیکا پھیکا کھائے، تو تھوڑا سا ڈال لیا تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب آدھی بات میری مانو گے اور آدھی بات نہیں مانو گے تو مرض کیسے جائے گا؟ ایسا تو نہیں کہ قرآن بھی ایسے ہی ہو کہ قرآن تو اصدق الصادقین کا کلام ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کوئی بات کہے اور وہ دنیا میں صحیح ثابت نہ ہو پائے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہدایت کا باعث اگر ایک آیت صحیح ہو ایک غلط ہو تو یہ ہدایت کیسے ہوگی قیامت تک آنے والوں کے لیے؟ اب کون سی چیز رہ گئی ہے؟ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کے آواز دی پریشان نہیں ہو اور میرے اس قول کو نہ بھلا دو کہ میں جاتے جاتے تم کو سمجھا کے گیا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے عترتی و اہل البیت لن یفترق حتی یرد علی الحوض الکوثر، کہ جب قرآن و عترت کو ساتھ لے کے چلو گے تو قرآن فائدہ دے گی، لیکن ورنہ معصوم کا کلام اصدق الصادقین کا کلام ہونے کے باوجود قرآن اپنا اثر نہیں دکھائے گی۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد کو۔ تو قرآن اور اہل بیت کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس لیے تو نہج البلاغہ میں ہمارے اور آپ کے مولا نے فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن میں تم پر سبقت لے جائے۔ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اپنا روٹین بناؤ تاکہ مولا کی فرمائش پہ عمل ہو سکے۔ اس لیے کہ یہی قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے نا، یہی قرآن باعث ہدایت بنتا ہے، ورنہ دشمن تو کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ لیکن کبھی بھی جو قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے ہیں وہ کبھی زیر نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ متمسک ولایت علی ابن ابی طالب ہے اور قرآن کے ساتھ ہے، اور وارث کتاب بننے کا حق اسی کو ہے کہ جس میں قرآن کے اوصاف پائے جائیں۔ جس طرح قرآن کبھی یہ کہتا نظر نہیں آتا نا کہ مجھے نہیں معلوم کل آنا، تو وارث کتاب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، ورنہ پھر کتاب میں اور وارث میں فرق ہو جائے گا۔ دشمن ہمیشہ سے تیز رہا ہے، عقل مند رہا ہے، جیسے آج کا دشمن ہے نا، ہم کو ہمارے ہی ذریعے سے مار رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔
جہاد کافروں کے مقابلے میں آیا تھا نا. اب یہ کون سا جہاد ہو رہا ہے کہ مسلمان کو مار کے شہید ہو رہا ہے؟ مرنے والا بھی شہید، مارنے والا بھی شہید. پتہ یہ چلا کہ قرآن صحیح سمجھا ہی نہیں ہے، جہاد کا مفہوم ہی نہیں معلوم کہ